اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج جمعرات 18 جون 2020 ہے۔ امید ہے آپ سب بچے اپنے اپنے گھر میں خیریت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پیارے بچوں، یہ اردو کی چوتھی جماعت ہے اور میں آپ کی معلمہ پاکستان اوورسیز دختران ملت ہائر سیکنڈری اسکول منڈیر سے آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ پیارے بچوں، سبق کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آج کی اچھی بات۔ پیارے بچوں، آج کی اچھی بات نماز کے حوالے سے ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ پیارے بچوں، کافر اور مسلمان میں فرق کرنے والی جو واحد چیز ہے وہ نماز ہے، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم 5 وقت کی نماز باقاعدگی کے ساتھ ادا کریں اور پوری توجہ اور یکسوئی کے ساتھ ادا کریں تاکہ ہم اچھے نمازی بن سکیں۔ پیارے بچوں، اب ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ ہم جو سبق پڑھ رہے تھے وہ سبق نمبر 17 تھا، اور اس کا عنوان بھی آپ کو پتہ ہے، اس کا عنوان تھا آمنہ ہوئی بیمار۔ پیارے بچوں، آپ کو پتہ چل ہی گیا تھا کہ آمنہ کیسے بیمار ہوئی۔ جی ہاں، وہ اپنے اسکول کے باہر جو ٹھیلے لگتے ہیں گول گپوں کے، وہاں سے اس نے گول گپے کھائے تھے، جس کی وجہ سے وہ بیمار ہو گئی۔ اس کے علاوہ ہم نے اس سبق میں اور بھی پڑھا تھا کچھ، کہ ہمیں گندی مندی چیزیں گلی سڑی بازار کی نہیں کھانی چاہیے، بلکہ ہمیں اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہمیں روزانہ برش کرنا چاہیے، ہفتے میں 1 دفعہ ناخنوں کو کاٹنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہمیں کھانا کھانے سے 20 سیکنڈ تک صابن سے ہاتھ دھونے چاہیے کھانا کھانے سے پہلے۔ اس کے علاوہ ہلکی پھلکی ورزش اور کھیل کود بھی اچھی صحت کے لیے ضروری ہے۔ تو پیارے بچوں، اب ہم اس سبق کی مشق کا آغاز کرتے ہیں، جس کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ تو سبق جو ہے اس کی مشق کا آغاز ہم سوالات سے کریں گے۔ تو آپ نے ان سوالات کو اپنے اسکول کے کام میں بھی لکھنا ہے اور ان کو اچھی طرح سے یاد بھی کرنا ہے۔ تو ابھی ہم سوالات کا آغاز کرتے ہیں۔ اس کا پہلا سوال ہے، آمنہ اسکول کیوں نہیں گئی؟ اس کا جواب ہے، آمنہ کو تیز بخار تھا اور گلے میں درد تھا، جس کی وجہ سے وہ اسکول نہیں گئی تھی۔ سوال نمبر 2 ہے، آمنہ کی بیماری کا سبب کیا تھا؟ اس کا جواب ہے، آمنہ نے ٹھیلے سے گول گپے کھائے تھے، یہی اس کی بیماری کی وجہ بنی تھی۔ سوال نمبر 3 ہے، آمنہ کے گھر اس کا معائنہ کرنے کون آئے تھے؟ اس کا جواب ہے، آمنہ کے چچا اس کا معائنہ کرنے اس کے گھر آئے تھے۔ سوال نمبر 4، باہر کی بنی ہوئی چیزیں کیوں نہیں کھانی چاہیے؟ تو اس کا جواب ہے، باہر کی اشیاء غیر معیاری طریقے سے تیار کی جاتی ہیں، اس لیے وہ نہیں کھانی چاہیے۔ سوال نمبر 5 ہے، اس سبق میں صفائی سے متعلق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی حدیث بیان کی گئی ہے؟ تو اس کا جواب ہے، اس سبق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو بیان کی گئی ہے وہ ہے، صفائی نصف ایمان ہے۔ سوال نمبر 6 ہے، اللہ تعالیٰ کیسی چیزوں کو پسند فرماتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ خود پاک ہے اور پاک چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھے اس مشق کے سوالات۔ اب ہم اس مشق کے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ اس کا اگلا سوال جو ہے وہ بھی سوالات کا ہی ہے، لیکن وہ سوالات کچھ مختلف ہیں۔ آپ نے اس میں عبارت کو پڑھ کر سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ تو پیارے بچوں، عبارت یہ ہے، مارچ کا دوسرا ہفتہ تھا، بچے امتحانات سے فارغ ہو چکے تھے۔ احسن اپنے ابو وقار احمد کے ساتھ اور ماموں کے ساتھ لاہور سے ہڑپہ کی طرف روانہ ہوئے۔ تو پیارے بچوں، اس عبارت کو پڑھنے کے بعد آپ سوالات کے جوابات تلاش کر سکتے ہیں، جو کہ اس کے اندر ہی پوشیدہ ہوتے ہیں اور ہم نے تلاش کر کے لکھنے ہوتے ہیں۔ جیسے سوال کا جواب آپ کو فوری مل جاتا ہے۔ سوال نمبر 1 ہے، مارچ کا کون سا ہفتہ تھا؟ تو اس کا جواب عبارت میں ہی موجود تھا، مارچ کا دوسرا ہفتہ تھا۔ سوال نمبر 2، بچے کس کے ساتھ سیر کے لیے روانہ ہوئے؟ جواب، بچے اپنے ابو وقار احمد اور ماموں کے ساتھ روانہ ہوئے۔ تیسرا سوال تھا، امتحانات سے کون فارغ ہو چکے تھے؟ تو اس کا جواب ہے، بچے امتحانات سے فارغ ہو چکے تھے۔ تو پیارے بچوں، اب ان سوالات کے جوابات کو دیکھا آپ نے۔ اب ہم اس مشق کا اگلا سوال کریں گے، جو کہ گرامر سے ہی متعلق ہے۔ تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کون سا سوال ہے۔ جی، اسم معرفہ۔ پیارے بچوں، اسم معرفہ تلاش کر کے دائرہ لگائیں اور لکھیں، جو کہ آپ نے چھٹیوں کے کام میں کرنا ہے۔
پیارے بچوں، اسم معرفہ کو تلاش کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اسم معرفہ کسے کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، اسم کا معنی نام ہے اور معرفہ کا معنی ہے مشہور، معروف، یعنی ایسے نام جو بہت سی ایسی چیزوں یا جگہ یا شخص کے نام جن کے بارے میں بہت سے لوگ پہلے سے جانتے ہوں، وہ اسم جو ہیں وہ معرفہ کہلاتے ہیں۔ تو اس میں ملک یا شہر کا نام بھی ہو سکتا ہے، کسی جگہ، کسی چیز یا شخص کا نام بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب بچوں ہم اس کی سوال کی مشق کرتے ہیں تو پھر اس کو مزید جاننے کا موقع ملے گا۔ پیارے بچوں، ان جملوں کے اندر کچھ ایسے نام لکھے ہوئے ہیں، کچھ ایسے اسم لکھے ہوئے ہیں جو بہت زیادہ مشہور ہیں، ہم اس کو معرفہ بولیں گے، اسم معرفہ۔ جیسے لاہور ایک قدیم شہر ہے، اس میں لاہور جو ہے لفظ، یہ جو نام ہے یہ بہت مشہور جگہ کا نام ہے، شہر کا نام ہے، یہ آپ کو پتہ ہے، پاکستان کا مشہور شہر لاہور۔ میرے ملک کا نام پاکستان ہے۔ اللہ ایک ہے، کراچی ایک بڑا شہر ہے، علامہ اقبال سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ تو پیارے بچوں، جتنے بھی آپ کو سرخ رنگ کے یہ الفاظ نظر آ رہے ہیں، یہ سارے اسم معرفہ ہیں، یہ سارے اسم معرفہ میں آئیں گے۔ تو اب ہم اگلے سوال کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارا اگلا سوال ہے، فقرے میں موجود خط کشیدہ الفاظ کو واحد یا جمع میں تبدیل کر کے فقرہ دوبارہ لکھیں۔ واحد کو جمع میں تبدیل کرنا ہوتا ہے اور جمع کو واحد میں۔ تو اس کا پہلا فقرہ ہے، وعدہ پورا کرو، اس کا جواب ہے وعدے پورے کرو۔ دوسرا اس کا فقرہ ہے، حکومت نے اچھے اقدام اٹھائے، اس کا جواب ہے حکومت نے اچھا قدم اٹھایا۔ اقدام جمع کا لفظ ہے تو ہم نے اس کو تبدیل کر کے واحد میں کر دیا تو یہ قدم بن گیا۔ تیسرا لفظ فقرہ ہے، مری میں خوبصورت نظارہ تھا، تو اس کا جواب ہے مری میں خوبصورت نظارے تھے۔ تو پیارے بچوں، یہ اس مشق کے واحد جمع تھے۔ اب ہم اس کے بعد اگلے سوال پہ آتے ہیں۔ پیارے بچوں، اگلا سوال جو ہے وہ گرامر کے ہی متعلق ہے، تو آپ اس کو پہلے غور سے پڑھیں گے، اس کے بعد آپ اس کا جواب دیں گے۔ حروف ہجائیہ۔ پیارے بچوں، حروف ہجائیہ کسے کہتے ہیں؟ پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ حروف ہجائیہ کو ہم کیسے تلاش کریں گے، ان کو کیسے لکھیں گے یا دائرہ لگائیں گے۔ تو پہلے یہ ہے کہ حروف ہجائیہ کسے کہتے ہیں؟ ایسے الفاظ یا جملے جن کے ذریعے سے کسی جذبے، مثلا خوشی، غصہ، خوف یا حقارت وغیرہ کا اظہار کیا جائے، ایسے الفاظ جو ہیں وہ حروف ہجائیہ ہوتے ہیں اور ان کے آخر میں ایک علامت لگتی ہے جس کو علامت ہجائیہ کہا جاتا ہے۔ تو پیارے بچوں، ابھی میں آپ کو کچھ الفاظ دکھانے لگی ہوں۔ یہ الفاظ وہ ہیں جو کہ حروف ہجائیہ کہلاتے ہیں، وہ ایسے کہ ان کے اندر یہ جو علامت سامنے لگی ہوئی ہے، یہ علامت ظاہر کرتی ہے کہ یہ اسے ساتھ پیچھے لکھا ہوا لفظ ہے وہ حرف ہجائیہ ہے، کیونکہ یہ علامت انہی الفاظ کو ظاہر کرتی ہے۔ تو پیارے بچوں، پہلا لفظ ہے اف، کتنی گرمی ہے، تو یہ کس جذبے کو ظاہر کر رہا ہے، اس کا آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے ساتھ ساتھ۔ شاباش، اس کے آگے بھی یہ علامت ہے، یہ علامت لگی ہو تو اس کا مطلب ہے یہ پیچھے والا لفظ حرف ہجائیہ ہے۔ تو اس سے آگے والا جملہ ہے، آپ نے تو کمال کر دیا۔ اگلا لفظ، اس لفظ کے بعد اگلے جملے کو پڑھتے ہی آپ کو سمجھ آ جائے گی یہ لفظ کس طریقے سے یا کس جذبے کے تحت اس کا اظہار کیا گیا ہے۔ تو تیسرا ہمارا جملہ ہے، اوفو، بچہ گر گیا۔ اوفو افسوس کی علامت ہے، افسوس کی اظہار کے لیے ہوتا ہے۔ تو اس سے بعد چوتھا ہے آہا، آہا کا مطلب خوشی کا اظہار ہے، کیونکہ ہم جب اگلا جملہ پڑھیں گے تو ہمیں اس سے بھی اندازہ ہو جائے گا کہ یہ خوشی کے موقع پر بولا جاتا ہے۔ آہا، ہم نے میچ جیت لیا۔ تو پیارے بچوں، جتنے بھی یہ سرخ رنگ کے الفاظ نظر آ رہے ہیں اور ان کے آگے یہ علامت لگی ہوئی ہے، تو یہ تمام حروف ہجائیہ ہیں، اف، شاباش، اوفو، آہا۔ تو پیارے بچوں، اب ہم اس سبق کے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ مزے کا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ ایک تصویری کہانی لکھتے ہیں تو اس کے اندر سے جملے آپ نے خود بنانے ہوتے ہیں تصویر کو دیکھ کے۔ جی ہاں، ابھی بھی ہم تصویری کہانی کی بات کر رہے ہیں۔ تو
प्यारे बच्चों, तस्वीरी कहानी के बारे में कुछ जुमले मैंने आपके लिए लिखे हुए हैं, वो आपको मैं दिखाती हूँ। इसके अलावा आप खुद से भी नए जुमले बना सकते हैं। ये तस्वीर जो आपको इस वक्त नज़र आ रही है, ये आपके सिलेबस के जो छुट्टियों का काम में दिया हुआ है उसके अंदर भी है, तो आपने इसको गौर से देखना है और ख़ुद भी जुमले बनाने हैं। इनके अलावा जो मैंने दिए हैं, इनके अलावा आप खुद भी बना सकते हैं। तो मैंने जो जुमले आपके लिए बनाए हैं वो ये हैं। ये एक बाग है प्यारे बच्चों, ये एक बाग की तस्वीर है, ठीक है। यहाँ सरसब्ज घास है, इधर ठंडी हवा चलती है, फूल इसको खूबसूरत बनाते हैं। बाग कुदरत का खूबसूरत मंजर पेश करते हैं। प्यारे बच्चों, इन अल्फाज को देखते हुए आपने देखा होगा कि जो सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं इसके अंदर, लेकिन इसके अलावा आप खुद भी नए जुमले भी बना सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा आज का काम था। अब हम आज की डायरी देख लेते हैं। सबक नंबर 17, उन्वान आमना हुई बीमार। आज जुमेरात 18 जून 2020 है। तो आज की आपकी डायरी है। सवालात के जवाबात, वाहद के जमा, अल्फाज के मुतसाद, हरूफ फजाइया, इसम मारफा और इसके अलावा तस्वीरी कहानी, इसको आपने याद करके इनको लिखने हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी हमारे सबक का अख्ताम हो चुका है। अभी आप मुझे इजाज़त दीजिए, अगले सबक के साथ फिर हाज़िर होंगी। खुदा हाफिज़।